الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. معاشرہ افراد سے ہے، معاشرہ افراد سے ہے اور پرکشش اور قابل راحت اور سکون معاشرہ افراد کی اصلاح اور تربیت سے ہے۔ معاشرے میں آنے والے افراد کیسے ہیں؟ ان کے اخلاق، ان کا مزاج، ان کا کردار، اسی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ مسلمانوں کی فرد کی زندگی تھی، نجی زندگی تھی یا قومی زندگی تھی، سب سے زیادہ توجہ جس پر ہوتی وہ افراد کی کردار سازی بھی ہوا کرتی۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کی تربیت کرتی، ایک باپ کو بھی اپنے بیٹے کی اصلاح کی فکر ہوتی، اور قومی سطح پر بھی پہلی توجہ، پہلی ترجیح افراد کی کردار سازی اور ان کی اصلاح اور تربیت ہوا کرتی۔ کلمہ توحید کے بعد انسانی اخلاق پر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے، اس کے اخلاق پر، اس کے رجحانات پر، ایمان توحید کے بعد وہ نماز ہے۔ اصلاح، فرد کی تربیت، کردار سازی، انسان بنانا، فرد بنانا، اس میں جو فریضہ سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ فریضہ نماز ہے۔ مربی اعظم اور محسن اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے بچے شعور کو پہنچیں اور ان کی عمر 7 سال کو ہو تو انہیں سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرو۔ تم اپنے بچے کو اپنے لیے مفید بنانا چاہتے ہو، باعث راحت، باعث رحمت بنانا چاہتے ہو، تم اس بچے کو اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو، تم اس کی تربیت اور کردار سازی چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اسے نماز 7 سال کی عمر۔ کلمہ توحید کے بعد اخلاق اور رجحانات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز فریضہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، ناشائستہ کاموں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکات سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ قرآن نے
یہ بتایا کہ جب مسلمانوں کے پاس اقتدار آتا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت آتی ہے تو مسلمان حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے افراد کی کردار سازی۔ تو اسلامی حکومت کا ایک آئین ذکر کیا ہے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم مسلمانوں کو زمین پر اقتدار دے دیں تو سب سے پہلے یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ ایک اسلامی حکومت کی، ایک اسلامی ریاست کی، ایک مسلمان حکمران کی سب سے پہلی ترجیح ہے انسان بن جائے، فرد بن جائے، تربیت ہو جائے، کردار سازی ہو جائے، سیرت بن جائے۔ تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ، اس لیے کہ یہ فریضہ ایسا ہے جو انسانی اخلاق پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا، نماز کا ماحول بنا دے، گلی محلوں میں، پوری سوسائٹی میں، قومی سطح پہ ایسی فضا بنا دے کسی کے لیے اس میں کوتاہی کرنے کی ہمت ہی نہ رہے۔ اقاموا الصلاۃ۔ اس مادی دنیا میں جہاں اور بہت ساری کمزوریاں آئیں، ایک بڑی کمزوری یہ آئی کہ فرد کی اصلاح اور تربیت اور کردار سازی کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ آج کے والد اور گھر کے سربراہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جہاں میں اپنے بچے کو بھیج رہا ہوں اس کا کردار کیسا بنے گا، اسے یہ ترجیح ہوتی ہے کہ اس کو ڈگری کیسے ملے گی، اسٹیٹس کیسے ہوگا تعلیم کا، اس ماحول کا، اس کے اسٹیٹس پہ اس تعلیم کا کیا اثر پڑے گا۔ اس ماحول کا اسے کوئی فکر نہیں کہ اس بچے کی اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، یہ اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ گھر کی زندگی سے لے کر قومی سطح تک بھی سوچ یہی بنتی چلی گئی۔ معاش، معیشت، کھانا پینا، روزگار، سب چیزیں، لیکن انسان کتنا بن رہا ہے اس معاشرے کا؟ فرد کی تربیت کیا ہے؟ ادارے بن جائیں، مشینیں بن جائیں، وسائل مہیا ہو جائے، انسان بگڑا ہوا ہو تو بتائیے معاشرے کی تعمیر ہوگی یا بگاڑ ہوگا؟ معاشرے کے اندر سکون، راحت، محبتیں، انصاف، یہ تو انسان سے ہے، مشینوں سے تو نہیں ہے۔ تو کردار سازی، فرد کی تربیت اور اصلاح یہ مسلمان معاشرے کی پہلی ترجیح ہوا کرتی تھی، اور اس میں سب سے مؤثر چیز فریضہ نماز۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہارا بچہ کسی کام کا بنے، تمہارے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی، آج کے لیے بھی اور کل کے لیے بھی کسی کام کا بن جائے تو اسے 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنا دو۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی جنہیں بتانے والا براہ راست اللہ ہے، جو تجربے کی بنیاد پر بات نہیں کیا کرتے، جو تجربوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ اور کوئی بات نہیں کہا کرتے، اس کے پیچھے وہ حقیقی علم ہے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے علم کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور اس مولا کے شفقت اور پیار بھی ہے۔ تو وہ محمد رسول اللہ کہہ رہے کہ تب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی عمر ہو جائے نماز کا اہتمام، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے
تو نماز کی اتنی تاکید کرو، اتنا اہتمام کراؤ کہ اسے یہ فکر لائق ہو جائے کہ اگر کوتاہی کی تو سخت تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، سخت سرزنش بھی ہو سکتی ہے، سخت تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، سخت سرزنش بھی ہو سکتی ہے۔ 10 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اس فریضے کی اہمیت بتلا رہے، یہ کیا ہے؟ یہ وقت ہے بچے کی تربیت کا، کردار سازی کا، اسے ایک اچھا انسان بنانے کا، اور اس کی بنیاد ایمان کے بعد، کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ اس سے اس کی تربیت ہوگی اور اس کی تاثیر اللہ کے کلام میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز تمہیں برائیوں سے اور ناشائستہ کاموں سے روک دے گی۔ ہاں، اب یہ ہے کہ دوا کے استعمال میں اگر کوتاہیاں ہوں گی تو ظاہر ہے اس دوا کی تاثیر بھی تھوڑی ہوگی، اور اگر اس دوا کے استعمال میں اہتمام ہوگا اور جو ہدایات ملی ہیں اس کے مطابق دوا استعمال ہوگی، اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس نماز کے بارے میں قرآن نے ہدایت دی ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز ایسی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، 4 پڑھ لی اور 5ویں نہ پڑھی، گھر میں پڑھ لی اور سفر میں نہ پڑھی، دن کی پڑھ لی اور سویرے کی نہ پڑھی، نماز پڑھ لی جماعت سے نہ پڑھی، نماز پڑھ لی مسجد میں نہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے اور کچھ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے اندر نفاق تھا اور وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں، جماعت کھڑی ہو جائے اور پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ اللہ کے نبی اس قدر غصے میں اور اس قدر ناراضگی کا اظہار، اس قدر ناراضگی کا اظہار، اللہ کے نبی کی باتیں ایسی نہیں، لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے۔ تو صرف نماز نہیں، صرف نماز نہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت بھی ہو، نماز کا اہتمام بھی ہو، نماز کی پابندی بھی ہو، 3 نہیں، 4 نہیں، 5، اور صرف خوشیوں میں نہیں، گھر میں نہیں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں ترمیم ہے نماز میں۔ نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، جب تک تم مسلمان ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نماز چھوڑ دو؟ انسانی اخلاق پر، کردار سازی پر سب سے زیادہ مؤثر چیز نماز ہے، لیکن وہ نماز پورے اہتمام کے ساتھ ہو، نماز کی پابندی ہو، جماعت کے ساتھ ہو، مساجد میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے آدمی ہیں، ساری زندگی گزر گئی، ایک وقت ایسا ہوا بیماری کا یہ عالم تھا کہ قدم بھی زمین پہ نہیں رکھ سکتے تھے، قدم بھی زمین پہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ 2 صحابیوں کو بلایا اور ان پر اپنا کندھا، اپنا ہاتھ رکھا، دوسرے کے کندھے پہ بھی اپنا ہاتھ رکھا، دونوں کے سہارے پہ جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے، اور خود آپ کی اپنی زندگی، ساری زندگی صحت کی حالت میں آپ اللہ کے گھر میں سب سے آگے نظر آئے، امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہے، کتنی بڑی شان ہے۔
امت کو بتایا ہے اس امت میں شان والا وہی ہے جو اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے۔ اس امت میں شان والا وہی ہے جو اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اس امت کے سب سے بڑی شان والے ہیں، اللہ کے گھر میں ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں۔ یہاں اس امت کا اسٹیٹس یہ ہے، اس امت میں عزت کا معیار یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کا اہتمام اس درجے کا، نہ صرف یہ کہ نماز، بلکہ قرآن تو کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کچھ پڑھی کچھ نہ پڑھی، کبھی جماعت کبھی بغیر جماعت، جیسے آئی پڑھ لی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو عام طور پہ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، آخر کی 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تفسیر دیکھیے، نمازیوں کے لیے کس قدر سخت تنبیہ ہے۔ نماز ہی کوئی نہیں تو پھر انسان کیسے بھلا ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق کردار کیسے بھلے ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرز عمل سے، اپنی تعلیم سے اس کی اہمیت بتا رہا ہے۔ نماز 7 سال کی عمر میں نماز، 10 سال کی عمر میں سرزنش، تنبیہ کہ مسلمانوں کی اولاد کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ بے نمازی ہو جائے۔ اور صرف نماز نہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کا اہتمام ہو، اس کے آداب اور اس کے شرائط۔ پھر دیکھیے یہ دوا انسانی تربیت میں اور کردار سازی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس دوا کے استعمال میں کوتاہی ہوگی وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ نماز کیسی ہو؟ نماز کی حقیقت ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو یوں اللہ کی بندگی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یوں اللہ کی بندگی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ خیال کر لیا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خشوع کے ساتھ، اس خضوع کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ جب یہ نماز ہوگی تو انسانی اخلاق اور کردار پر انتہائی اثر انداز ہوگی، انتہائی اثر انداز ہوگی۔ تو کسی گھر کا کوئی فرد اور کسی ادارے کا، تعلیمی ادارے کا کوئی فرد اسے کوئی مفید تر بنانا چاہتا ہے، اور کوئی قومی سطح پہ اپنے قوم کو مفید تر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑا نسخہ اکسیر جو اللہ نے دیا ہے، اللہ پہ کے پیغمبر نے دیا ہے، وہ اس کی ابتدا فریضہ نماز سے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو ایک سرکاری پیغام بھیجا اور کہا میری نظر میں سب سے اہم اور سب سے عظیم الشان چیز وہ نماز کا اہتمام ہے، اور اگر تم نے اس فریضے میں کوتاہی کی تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ تم مخلوق اور اللہ کے دیگر معاملوں میں تم انصاف سے کام لے سکو۔ سب سے اہم چیز میری نظر میں نماز کا اہتمام ہے۔ تصور نہیں تھا میرے عزیزو، مسلمان مرد ہو یا عورت، بیٹا ہو یا بیٹی، جوان بچی ہو یا بچہ، اس کی زندگی میں نماز میں کوتاہی تصور نہیں تھا، تصور نہیں تھا۔ نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اور اس سے مسلمانوں کی تربیت، کردار سازی ہوا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ہاں بھی، اسلامی دنیا میں بھی، اسلامی ریاست میں بھی ایک حکمران کی پہلی ذمہ داری تھی اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز کا ماحول بنا دے، نماز کا ماحول بنا دے، اس لیے کہ اس سے قوم کی تربیت ہوگی، فضا بنے گی، کردار سازی ہوگی، اور معاشرہ، سوسائٹی، قومیں نری مشینوں سے نہیں بنتی بھائی، وسائل اور مادی چیزوں سے نہیں بنتی، قومیں انسانوں سے بنا کرتی ہیں، کردار سے بنا کرتی ہیں، سیرت سے بنا کرتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر جب اس دنیا میں آئے
بگڑا ہوا معاشرہ دیکھا، معاشرے کے اندر ٹوٹ پھوٹ دیکھی، ظلم اور ناانصافی دیکھی، قتل و غارت اور بد اخلاقی دیکھی، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے انسان کی ذات کو بنایا، آپ نے فرد کو بنایا۔ اور آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کا پہلا پڑاؤ قباء کی جگہ پہ پڑا، وہاں آپ ٹھہرے۔ دیکھیے نا، آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس قباء کی جگہ پر مسجد کی تعمیر کرائی، ایک تربیت گاہ بن جائے، ایک تربیت گاہ بن جائے، ایک تعلیم گاہ بن جائے، مسلمانوں کے ہر فرد کا اللہ کے گھر میں آنا جانا ہو جائے۔ سب سے پہلے نماز۔ اور پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں آپ کی اونٹنی ٹھہری تو پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی، تم اس زمین کو دینا چاہتے ہو اللہ کے گھر کے لیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دینے کے چاہتے ہیں۔ فرمایا بلا معاوضہ؟ معاوضہ کہا بلا معاوضہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نہیں لوں گا، معاوضہ دیا۔ پھر آپ مدینہ آئے، وہاں بھی سب سے پہلے مسجد بنائی، قباء میں ٹھہرے، وہاں بھی سب سے پہلے مسجد بنائی، امت کو سبق دیا۔ مسلمان کی زندگی شروع ہی اللہ کے گھر سے ہوتی، اپنے طرز عمل سے امت کو سبق دیا۔ مسلمانوں کی تعمیر، ترقی، کامیابی کے راہیں نکلتی ہی اللہ کے گھر سے ہیں۔ اس کا حکمران بھی اللہ کے گھر میں ہوا کرتا تھا، اس کا صاحب اختیار بھی اللہ کے گھر میں آیا کرتا تھا، چھوٹا بڑا سبھی کا تعلق اللہ کے گھر سے ہوا کرتا تھا۔ اور یہ بات عزت کی ہوتی تھی، شرافت کی ہوا کرتی تھی۔ کون اللہ کے گھر میں کہاں کھڑا؟ جو جتنا آگے ہوتا وہ صاحب شرف ہوتا، صاحب عزت ہوتا، اس کی معاشرے اور سوسائٹی اور امت میں بڑی شان ہوتی تھی۔ تو میرے عزیزو، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو انسانی اخلاق اور کردار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہے، لیکن اللہ کرے ہم اس دوا کو اور اس نسخے کو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ استعمال کرنے والے بنیں۔ اور اگر اپنے بچوں اور بچیوں کو اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی نماز بڑھیا کیجئے، اس سے آگے ان کے اخلاق اور کردار کی بنیاد پڑے گی۔ اللہ سبھی کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔